والوں، اللہ سے ڈرو اور ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ قرآن مجید کا یہ جملہ قابل فہم ہے، قابل غور ہے، اور اسے سوچنے کی ضرورت ہے کہ مرتے دم انسان کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ مرو تو صاحب ایمان مرو۔ اس کا مطلب یہ ہے واضح طور پر کہ شیطان انسان کو ساری زندگی گمراہ کرتا ہے، اور بالخصوص مرتے دم اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مرنے والا جو ہے وہ صاحب ایمان دنیا سے نہ جائے۔ اس لیے کہ اگر مرتے دم اس نے کفر کیا تو اس کی پوری زندگی کے کیے ہوئے اعمال ضائع ہو جائیں گے، پوری زندگی کے کیے ہوئے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عالم اعتذار کے احکامات آپ پڑھیں گے، مرنے والے کے جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے اسے عالم اعتذار کہا جاتا ہے، یعنی اب انسان کی موت کا وقت قریب ہے، تو اس وقت حکم ہے کہ مرنے والے کو اکیلا نہ چھوڑو، مرنے والے کو اکیلا نہ چھوڑو، اس کو اس جگہ لے جا کر لٹاؤ جہاں یہ نمازیں پڑھا کرتا تھا، اس کے سرانے سورہ یاسین کی تلاوت کرو، سورہ رحمان کی تلاوت کرو، دعائے توبہ اس سے پڑھواؤ، تاکہ یہ اس شغل میں مسلسل رہے اور اس کی روح قبض ہو جائے، شیطان اس کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے، کیونکہ شیطان اپنے پورے لشکر کے ساتھ مومن مرنے والے کے پیروں کی طرف سے آ کر اسے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو دنیا میں بھی اپنے لیے ایسے اعمال کا کرنا ضروری ہے کہ انسان جس سے مرتے دم کم سے کم کلمہ نصیب ہو۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزرگ کہا کرتے ہیں سائیں دعا کرو مر کلمہ نصیب تھے۔ یہ جو بزرگ کہتے ہیں کہ مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہو، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ کوئی قومی ترانہ نہیں ہے یا کوئی ایسا ثقافتی جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تعلیمات ہیں جو بزرگوں سے چلی آ رہی ہیں کہ انسان کو مرنے کے وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ شیطان پریشان کرتا ہے، پورے لشکر کے ساتھ آتا ہے، اور اسی لیے خداوند کریم نے صاحبان ایمان کے لیے یہ اہتمام کیا کہ جہاں شیطان گمراہ کرنے کے لیے مومنین کو آتا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ ان کے امام کو ان کے لیے سرانے بھیج دیا تاکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آئیں اور مرنے والے کو کلمہ طیبہ اور دعائے توبہ تعلیم کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ روایات موجود ہیں کہ مومن مرتے وقت مسکراتا ہے، مسکرا کر جان دیتا ہے، اس کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں ہوتی، اس کے چہرے پر پریشانی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے لینے والے آتے ہیں، اور لینے والوں کی قسمیں قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ وہ فرشتے ہیں کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، لیکن جو پاکیزہ زندگی گزارنے والے ہیں، الذین توفاہم الملائکۃ طیبین، پاکیزہ لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں تو قالوا سلام علیکم طبتم، وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو۔ یہ پورا فرشتوں کا ایک ڈیلیگیشن اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کے پاس بھیجتا ہے، جو آ کر اسے سلام کرتے ہیں اور اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ تو نے اپنی زندگی میں حلال و حرام کا پاس کیا، واجبات کو ادا کیا، محرمات سے اپنے آپ کو آزاد رکھا،
ایسی صورت میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تو آئے گا تو تیرے استقبال جنت میں تو الگ ہوگا، لیکن مرنے کے وقت بھی تیرا یہ استقبال ہے کہ ہم آئے اللہ کی طرف سے تجھے لینے کے لیے۔ فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں، ملائکہ آ کر سلام کرتے ہیں، اور اس سلام کے بعد پھر اہل بیت علیہ السلام کی نصرت، امیر المومنین علیہ السلام کا پڑھانا، اور یہ استقبال اس مومن کا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھو کہ یہ فرشتے تمہارے استقبال کے لیے آ سکیں، اس لیے کہ اسی طریقے کی ایک اور آیت بھی قرآن مجید کے اندر اسی سورہ کے اندر موجود ہے، جہاں کہا گیا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ ملائکہ جب ظلم کرنے والے لوگوں کے پاس آتے ہیں، روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں، تو سوال کرتا ہے قالوا فیما کنتم، کہاں زندگی گزاری؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین پر کمزور کر دیے گئے تھے۔ زمین پر کمزور کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فٹ پاتھ پر بیٹھیں، آپ لوگوں کی غیبتیں کریں، آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کریں، آپ حرام کام انجام دیں۔ خدا نخواستہ یہ کام انجام دینے والے یہ سب پی رہے تھے شراب، ہم نے بھی پی لی، سب نے بھنگ پی، ہم نے بھی پی لی، سب نے چرس پی، ہم نے بھی پی لی، سب نے حرام کھایا، ہم نے بھی کھا لیا۔ تو آپ کا حساب کتاب سب کے ساتھ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آپ کا حساب کتاب الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت بنائی ہے، آپ کے لیے رستہ الگ بنایا ہے، لہذا آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ ہم اس بات کی تیاری رکھیں گے، فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اگر تم یہاں کمزور تھے اور حلال نہیں کھا سکتے تھے، اچھے کام نہیں کر سکتے تھے، تو کیا اللہ کی زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی تھی کہ تم یہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاتے، جہاں تمہارا دین مضبوط ہوتا، جہاں تمہارا دین مستحکم ہوتا؟ اسی لیے حکم ہے کہ اپنے گھروں کو ایسی جگہ بناؤ جہاں سے آپ کو نماز میں، روزے میں، عبادات میں جانے کی آسانی ہو۔ کوشش کریں کہ مسجد کے امام بارگاہ کے نزدیک ترین رہیں تاکہ آپ کے اعمال انجام دیے جاتے رہیں اور آپ مسلسل ہدایت حاصل کرتے رہیں۔ لکھا ہے تاریخ روایات کے اندر موجود ہے کہ جس بستی میں عالم نہیں ہے اس بستی پر کبھی بھی اللہ کا عذاب آ جائے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اگر کسی بستی میں عالم نہیں ہے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں پر عالم موجود ہے۔ اس لیے علماء سے رابطہ رکھیں، علماء سے واسطہ رکھیں، ورنہ ہوگا کیا کہ اب پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اتنا فاسٹ ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس تو روزانہ واٹس ایپ پہ میسج بھی آتے ہیں، سوالات بھی آتے ہیں، اور وہ یہ کہ جی ہم نے آل محمد علیہ السلام کی ولایت کو مان لیا ہے، کیا اب بھی ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کیا اب بھی ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے؟ ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمارا کیا تعلق نماز روزہ سے؟ اور یہ غیبت امام میں نماز جمعہ کیوں ہو رہی ہے؟ غیبت امام میں نماز جمعہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو امام کا حق ہے، امام کے حق کو غصب کرنے والے ہیں لوگ جو جمعہ پڑھاتے ہیں، اس قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ واقعہ زمانے کے امام کا حق ہے، لیکن غیبت امام میں امام نے ہمیں بھی تو کوئی حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے کہ جب تک ہم غائب ہیں اس وقت تک تمہیں کیا کرنا ہے؟ یا تو بے مہار اونٹ کی طرح سے زندگی گزارو، جب امام کا ظہور ہوگا پھر دیکھیں گے، اس وقت تک جو لوگ مر جائیں وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ اسی لیے امام نے غیبت میں جانے کے وقت یہ اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ ہم غیبت میں جا رہے ہیں، لیکن تمہیں ہم بالکل آزاد چھوڑ کے نہیں جا رہے، لاوارث چھوڑ کر نہیں جا رہے،
مقصد چھوڑ کر نہیں جا رہے، ہم تمہیں ان کے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواة احادیثنا، جب بھی تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ راوی جو ہماری احادیث کو بیان کرتے ہیں ہم تمہیں ان کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا۔ وہ جو تمہیں مسئلہ بتائیں وہ راویان احادیث یہی مناجع کرام ہیں، یہی علماء کرام ہیں کہ جو ساری زندگی احادیث و قرآن مجید پر صرف کرتے ہیں، 50 سال، 60 سال۔ ایک آدمی قرآن و حدیث کے بارے میں تحقیق کرتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے، یا جس نے پڑھا ہی نہیں ہے، جو دیکھ کر صحیح قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا وہ زیادہ جانتا ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ ایک وہ آدمی جو دوائی کی شیشی پہ لکھا ہوا نام بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، وہ اچھا ڈاکٹر ہے؟ یا وہ بتائے کہ اس دوائی کے اندر کون کون سے جز آ گئے ہیں؟ سروات پڑھیں بابات بلند محمد۔ ایک ہوتے ہیں عطائی ڈاکٹر جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، میڈیکل اسٹور سے ٹیبلیٹس خریدی، کچھ سیرپ خریدے، کچھ انجیکشن خریدے، چل میرا بھائی اب دیہات میں گاؤں میں کسی کو کیا معلوم کہ یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے، ڈاکٹر کا بورڈ لگا کے بیٹھ گیا اور لوگوں سے پیسے لینا شروع کر دیا۔ دوائی لگ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں لگی تو اللہ کے حوالے۔ تو ڈاکٹر کو کوئی نہیں کہے گا کہ تیری دوائی سے لوگ مر کے کہیں گے اللہ جی رضا، اللہ جی رضا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت غیبت امام میں، اور اس وقت آپ کا دشمن بہت تیز ہے، اس نے کچھ لوگوں کے سر پہ امامے بندھوا دیے ہیں، جاہلوں کے، جو عالم کی حیثیت سے آپ کے پاس خطبے دے رہے ہیں، بیانات جاری کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس امر کی۔ اب ایسے لوگ جانی شاہ جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر، یا یوں کہوں کہ جانی شاہ نے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک فتنے کا بازار کھڑا کیا۔ میں ابھی شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پر گیا تھا نیمہ شعبان پڑھنے کے لیے، تو پتہ چلا کہ وہ وہاں پر بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد میں پتہ چلا کہ وہ یہاں ہمارے یہاں داتار میں بھی آئے تھے ابھی کچھ عرصہ پہلے، ایک ہفتہ پہلے۔ ہاں نہ وہ نہ ملنا ایک الگ چیز ہے، میں تو اس کے فتنے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ چاروں طرف سے گھیرنے کے چکر میں ہیں کہ تشیع کو خراب کیا جائے، لوگوں کو ایمان سے گمراہ کیا جائے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو علماء سے وابستہ رکھیں، اپنے آپ کو علم سے وابستہ رکھیں، اپنے آپ کو کتابوں سے وابستہ رکھیں۔ آپ کے پاس موجود ہے، میرے پاس لائبریری ہے، میں یہاں بیٹھتا ہوں اور میں ہمیشہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ کو جب وقت ملے 2 4 6 جوان مل کر آئیں میرے پاس، بیٹھیں، کسی مسئلے پر آپ کو پریشانی ہے سوال کریں، میں جواب دوں۔ آپ مجھ سے آ کے پوچھیں کہ مولانا ہمیں کچھ سمجھائیں، میں آپ کو سمجھاؤں۔ یہ ضرورت ہے اس وقت کی۔ اگر آپ نے اس وقت علماء کے ساتھ نہیں دیا اور علماء سے قریب نہیں ہوئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایسے لوگ گمراہ کرنے کے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کا ایمان خراب ہو گیا تو یہ جو قرآن کی آیت ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، چاہے ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں یا کچھ کرتے رہیں، اگر آپ کا ایمان درست نہیں ہے تو مرتے وقت اگر ایمان درست نہیں ہے تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔